بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج 8 تاریخ تو گزر گئی، کل 9 اور پرسوں 10 تاریخ ہے، اور اس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اردو میں اس کو بقرہ عید کہتے ہیں. اس میں تمام مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش دی ہے قربانی کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے ان کو بھی جن کے ذمہ فرض واجب ہے، اور اگر گنجائش ہو تو ان کو بھی قربانی کرنی چاہیے جن کے ذمہ واجب نہیں ہے، تاکہ اس کا ثواب ان کو ملے، تاکہ اس کا اجر و انعام اس کو ملے. اور یہ اسلام کی ایک مخصوص عبادت ہے اس زمانے میں. اس زمانے کا مطلب میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. مخصوص عبادت ہے، اور اس پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اس کو ظلم بتاتے ہیں، ہتیا بتاتے ہیں، پاپ بتاتے ہیں. تو میں اپنی بات آگے شروع کرنے سے پہلے یہ بتلا دوں آپ تک پہنچا دوں کہ اللہ کا حکم ادا کرے اور خوشی خوشی ادا کرے. دل میں اللہ کے حکم کو برا سمجھنا، غلط سمجھنا، یہ کفر ہے. اگر ایک آدمی برا سمجھ کر، غلط سمجھ کر اس کام کو چھوڑ دے، پھر تو بالکل صاف بات ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے. اور کسی بھی حکم کا فرض واجب کے درجے میں جو ہوتا ہے اس کے انکار کر دینے سے کافر ہو جاتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کو غلط جانتے ہوئے، برا جانتے ہوئے، کسی بھی شرم و لحاظ میں یا کسی بھی وجہ سے اس کام کو کر رہا ہے، تو بھی میرے بزرگوں اور دوستو ایمان خطرے میں ہے. اس واسطے اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم ہو، خواہ وہ جانور کی قربانی ہو یا کوئی اور بھی حکم ہو، کوئی بھی حکم ہو، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آدمی اس کو بالکل صحیح سمجھے، اس کے دل میں اس حکم پر کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی اشکال، کوئی شبہ نہ ہو. اگر واقعی اس کے دل میں کوئی اشکال ہے، کوئی شک و شبہ ہے، تو دور کر لے. انشاءاللہ العزیز علماء کرام موجود ہیں، جب آپ اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ ضرور آپ کی بات کا جواب دیں گے، اور آپ کا دل ضرور مطمئن ہو جائے گا. بہرحال اللہ کے کسی حکم کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے ناپسند. دیکھو میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، آپ
محسوس کرتے ہوں گے کچھ لوگ تو، اور جنہوں نے محسوس نہیں کیا وہ آئندہ دھیان کریں۔ میں دعا میں کچھ الفاظ بولتا ہوں اور وہ میرے کچھ الفاظ تو متعین سے ہی ہیں ہر دعا میں، کیونکہ وہ واقعی بہت ہی اہم دعا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ جی دیکھو بات پھر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، لیکن پوری بات نہیں تو تھوڑی سی بات سن لو۔ قیامت کا نزدیک آتا رہے گا اور دنیا کے اندر برائی بڑھتی رہے گی اور بھلائی کم ہوتی رہے گی۔ بھلے لوگ، اچھے لوگ کم ہوتے رہیں گے، برے لوگ بڑھتے رہیں گے، برے لوگ زیادہ ہوتے رہیں گے۔ یہ تو ان مشکلات میں جب ایک مسلمان مومن آدمی اللہ کے وعدوں کو پڑھتا ہے اور اللہ کے وعدوں کو سنتا ہے تو بہت مرتبہ اس کے دل میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو حدیث پاک میں تو ایسا کہا گیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، قرآن پاک میں تو ایسا کہا گیا ہے اور دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑے واقعات سناتے ہیں لوگ جنگ بدر کے اور غزوہ خندق کے، فلاں فلاں کے، آج تو کہیں بھی اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے وعدوں میں شک ہو گیا اس کو۔ تو اللہ کے وعدوں میں شک نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ چلو یہ بات انشاءاللہ مجھے یاد رہے گی، میں پھر دوبارہ اپنی بات پر آؤں گا۔ میں ایک بات اور آپ کے سامنے کہہ دوں۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں اور ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ معلوم نہیں، یاد نہیں مجھے صحیح سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا یا کسی اور نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں اچھے لوگ اور نیک لوگ موجود ہو؟ یوں فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہو سکتے ہیں جب برائی کا غلبہ ہو جائے، جب برائی کا غلبہ ہو جائے۔ تو دیکھو مثال کے طور پر کوئی عذاب آیا، کوئی سزا آئی، کوئی ظالم مسلط کیا گیا تو وہ ان نیک بندوں کی وجہ سے نہیں جو اس دنیا میں اس روئے زمین پر موجود ہے، ان کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان برے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس دنیا کو ظلم سے، گناہوں سے، برائیوں سے بھر دیا ہے، ان کی وجہ سے۔ اور جب گرمی پڑے گی تو گرمی سبھی کو لگے گی۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا، عام عذاب، تو وہ نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے اور برے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ البتہ ان نیک لوگوں کو اس عذاب میں جو بھی کچھ تکلیف ہوگی، جو بھی کچھ ان کو بھگتنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبر کا اجر و انعام دے گا۔ یہ جب کسی بستی پر اور کسی ملک میں کوئی عذاب آتا ہے تو ان برے لوگوں کے ساتھ بھلے لوگ اور نیک لوگ بھی پس جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ دنیا میں تو وہ اسی طرح رہیں گے، یعنی اسی طرح سزا میں، عذاب میں، لیکن آخرت میں وہ اچھی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ جب برے لوگوں نے اس دنیا کو برائی سے بھر دیا
اور جب ظالم لوگوں نے ظلم سے اس دنیا کو، اس روئے زمین کو بھر دیا، اب ان کی وجہ سے جو تکلیف آ رہی ہے، جو عذاب آ رہا ہے، جو سزا آ رہی ہے، اس سزا میں، اس تکلیف میں نیک لوگ بھی جھلسیں گے اور نیک لوگ بھی پسیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج اللہ کے وعدے ہمارے حق میں پورے نہیں ہو رہے ہیں، نہیں، اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن وہ تو ان برائیوں کی وجہ سے، ان ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے اللہ سزا دے رہا ہے، ہم کو نہیں، ان کو۔ یہ ہے تو بہرحال اللہ کے وعدوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر بندے کا دل مطمئن ہونا چاہیے، بالکل مطمئن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اللہ کے حکموں پر دل مطمئن ہونا چاہیے اور پوری طرح مطمئن ہونا چاہیے، چاہے وہ نماز کا حکم ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا حکم ہو، چاہے وہ روزہ کا حکم ہو، غرض کوئی سا بھی حکم ہو، اس پر دل پوری طریقے سے مطمئن ہونا چاہیے، اور جو کوئی دشواری، دقت، پریشانی آ رہی ہے تو وہ یقیناً 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 اس بندے کی، اس مسلمان کی، اس مومن کی تربیت کے واسطے ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ جیسا گرمی کے روزے میں دقت و پریشانی، لمبا دن ہے، دقت و پریشانی، پھر بھی روزے کا حکم ہے، تو اس بندے کی تربیت کے واسطے ہے۔ اگر ہم ان وعدوں پر یقین کریں اور ان وعدوں کو جانیں جو روزہ رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، روزہ رکھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، تو یہ تکلیف اور یہ مشقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے حکموں پر دل مطمئن کہ یہ ہماری تربیت اور ہمارے نفع کے واسطے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی، اور اس کو میں ایک بات سے اور سمجھاتا ہوں، وہ بڑی آسان ہے، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تربیت فرماتا ہے، اپنے بندوں کی تربیت فرماتا ہے۔ دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ الفاظ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مفہوم بالکل درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ رب العزت نے نبی بنا دیا تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی تھی، نبی بنا دیا تھا۔ یہ اب میں آپ کے بات بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں کہ جب اب آپ چھوٹے ہی سے تھی اور ابھی تک آپ کی جو دودھ پلانے والی ماں تھی، جن کو رضائی ماں کہتے ہیں، حضرت حلیمہ، ان کے گھر پہ ہی تھے، لیکن ہوشیار ہو گئے تھے۔ آپ کے جو بھائی حضرت حلیمہ کے لڑکے بکری چرانے جایا کرتے تھے تو یہ ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سفید کپڑا پہنے ہوئے آئے، سفید لباس میں کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زمین پر لٹا کر ان کا سینہ یہاں سے کاٹ دیا، اور سینہ کاٹ کر اندر سے کچھ نکالا، دل نکالا، دل، اور اس کے بعد پھر اس کو دھو دھلا کر
اور سینے میں کچھ اور چیز بھر کر پھر اس کو سی دیا، یعنی پھر اس کو درست کر دیا۔ یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ عربی میں اس کو شق صدر کہتے ہیں، سینہ پھاڑنا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ ہوا ہے، 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک بچپن میں، ایک جوانی شروع ہوتے وقت، ایک نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کی عمر کے آس پاس، اور ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے، آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے، یا تو یوں کہہ لو، اور اگر بالکل صاف اردو زبان میں کہنا چاہتے ہو، جب اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے اللہ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو ایک معراج کے وقت یہ اب یوں سمجھو کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیوں چاک کیا جاتا تھا اور دل بار بار صاف کر کے کیوں رکھا جاتا تھا؟ سنیں، سوال سمجھ میں آیا؟ اور جواب وہی جو میں نے آپ کو بتایا، تربیت۔ یوں کہتے ہیں علماء کرام کہ بچپن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا اور دل دھو کر صاف کر کے رکھا گیا، تو انسانی تقاضے کے طور پر اور انسانی طبیعت میں بچوں میں جو کھیل کود کے تقاضے ہوتے ہیں تو وہ نکال دیے گئے تھے، اور جوانی میں جب آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور دل دھو کر صاف کر کے پھر دوبارہ رکھا گیا، تو عام طور سے جوانی میں جو خواہشات ہوا کرتی ہیں انسان کی، وہ نکال دی گئی تھی۔ اور جب نبوت سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا تو وحی اللہ کا علم اور اللہ کی وحی اللہ کا کلام جو آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں محفوظ ہونے والا تھا، آپ کے دل پر اترنے والا تھا، تاکہ دل کے اندر ایسی صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جاوے کہ اس کو برداشت کر سکے، اس کو سمجھ سکے، اس کو محفوظ کر سکے۔ اس لیے، اور معراج میں جانے سے پہلے اس لیے کہ وہ ایک الگ دنیا ہے، یہاں سے بالکل مختلف ہے۔ ہاں، تو وہاں کی چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے، اللہ سے ملاقات کرنے کی صلاحیت اور طاقت اس میں پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، اسی کو ہم کم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کے واسطے ایسا کیا جاتا ہے، تربیت کے واسطے ایسا کیا جاتا ہے۔ دیکھو، بات جب شروع ہو ہی گئی تو ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو بھی کچھ برداشت کر رہے تھے، رہ رہے تھے، لیکن جب ان کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب مکے میں رہنا ان کے لیے سمجھو ممکن نہیں رہا۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب مکے میں رہنا ممکن نہیں رہا ان کے واسطے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف گئے تھے، اور اس ارادے اور اس نیت سے گئے تھے کہ اگر طائف والے مجھے اپنے شہر میں رکھ کر تبلیغ کرنے کی، دعوت و تبلیغ کی اجازت دے دے اور وہ کوئی رکاوٹ نہ بنے، تو میں بجائے مکے کے طائف میں رہ کر یہ کام کر لوں۔ تو طائف والوں نے جو کیا وہ آپ نے بار بار سنا۔ آخر یہ تھا اور انتہا یہ تھی کہ آپ کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے جو آپ کو پتھر مار رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کچھ ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نجات ملی اور آپ ان سے چھٹکارا پا کر طائف سے نکل کر
انگور کے ایک باغ میں جا کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا، جو پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا، جو پہاڑوں کے انتظام پر متعین تھے فرشتے، ان کو بھیج دیا، بڑے فرشتے کو، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جو طائف کے ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، اور یہ پورے کے پورے طائف والے سارے کے سارے پس جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب مرحمت فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ نہیں ایمان لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی، لہذا ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ یہ تو دیکھو دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی ایسا کرنے پر قادر ہے، اللہ کو پتا ہے کہ طائف میں جا کر میرے محبوب کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، تو اللہ نے نہ تو اپنے محبوب کو وہاں جانے سے منع کیا کہ وہاں مت جاؤ، اور جو آپ کو مار رہے تھے، ستا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی، نہ اس وقت کوئی مدد بھیجی، نہ ان کو روکا۔ جب سب کچھ ہو لیا اب فرشتہ بھیجا۔ ہے بات سوچنے کی؟ ہاں، تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سب کی تربیت کرتا، کسی کی کسی طرح، کسی کی کسی طرح۔ آج یہ بات سمجھ لو، یقین کر لو، دل کو مطمئن کر لو، اول تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اور مجھے اللہ ایسی سمجھ دے گا اور دل کا ایسا نور دے گا کہ اس زندگی ہی میں ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جاوے گا، پتہ چل جائے گا۔ اور اگر نہیں بھی ایسا ہوا تو مرنے کے بعد سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم بالکل بجا ہے، بالکل درست ہے، اور صرف ہمارے نفع کے واسطے ہے، انسانوں کے نفع کے واسطے ہے۔ اس میں اگر کوئی مشقت بھی ہے تو وہ اس انسان کی تربیت کے واسطے ہے۔ تو اللہ کے تمام حکموں پر دل مطمئن ہونا چاہیے، اس میں ہرگز شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہرگز برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ہرگز غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ بات تو اس سے بھی سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، ایک واقعہ شاید میں نے یاد پڑتا ہے، آپ کو پہلے بھی سنایا تھا اور آج بھی میں اس کو سناتا ہوں، اس سے بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، خوب سمجھ میں آ جائے گی جی۔ اور یہ میرے شیخ اور میرے استاد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا سنایا ہوا ہے، اور کئی بار سنایا جی۔ ایک مولانا صاحب مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا اور ان کو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کسی اور کو دفن کرنے کے واسطے اس کے پاس میں ہی جب دوسری قبر کھودی تو برابر والی قبر کھل گئی، جس میں مولانا صاحب کو دفن کیا تھا وہ قبر کھل گئی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کیا کہ جس قبر میں ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک مولانا صاحب کو دفن کیا تھا، یہاں تو ایک عیسائی لڑکی ہے، ان کی جگہ وہ یہاں ہے بھی نہیں، اس قبر میں ہے بھی نہیں۔ تو جنہوں نے دفن کیا تھا اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا اور وہ وہاں پر موجود تھے، ان کو یقین تھا کہ ہم نے اسی قبر میں دفن کیا، تو ان کے دل میں سوال پیدا ہوا اور انہوں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے یہ
اب اتفاق کی بات زیادہ پوچھا ہے، اس مجمع میں ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس لڑکی کو پہچانتا تھا جو اس وقت اس قبر میں موجود تھی. تو اس نے پہچان کر کہا کہ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے اور میری شاگرد ہے، میں نے اس کو پڑھایا، میں اس کو خوب جانتا ہوں. اب زیادہ اور سوال پیدا ہو گیا جی. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے واسطے کچھ لوگ فرانس پہنچے اور انہوں نے جا کر صورتحال بتائی، ان سے پوچھا، ان کے گھر والوں سے پوچھا. انہوں نے بتایا کہ ہاں چند دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم نے اپنے قبرستان میں فلاں جگہ اس کو دفن کر دیا. عیسائی بھی اپنے مردے دفن کرتے ہیں، ان کے قبرستان آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت جگہ جگہ پر ہے. پھر انہوں نے پورا واقعہ بتا کر ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو مکے کے قبرستان میں ہے، اور تم اس کا کوئی نیک عمل بتاؤ، کوئی اس کی اچھی عادت بتاؤ. تو ان کے گھر والوں نے، ان کے ماں باپ نے بتایا کہ اور تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ اپنے دین پر ہی مری ہے، لیکن وہ اسلام کی بار بار تعریف کیا کرتی تھی. اسلام میں جو حکم ہیں، احکام ہیں اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس کی بار بار تعریف کیا کرتی تھی. یوں کہا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کو پسند کرنے کی وجہ سے اور اسلامی احکام کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دی مرنے سے پہلے. اور دوسرا انعام یہ کیا کہ اپنی قدرت سے جس طرح بھی، چاہے زمین کے نیچے نیچے یا نکال کر جس طرح بھی، اس کو وہاں عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے سب سے مقدس قبرستان مکے کے قبرستان جنت المعلی میں پہنچا دیا. معاملہ سارا حل ہو گیا. پھر انہوں نے کہا ہم اپنے اطمینان کے واسطے اس قبر کو کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں جس قبر میں تم نے اس لڑکی کو، اپنی لڑکی کو دفن کیا تھا. انہوں نے اجازت دے دی. جب اس قبر کو کھولا گیا تو اس میں انہی مولانا کی قبر لاش تھی جن کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا تھا اور جن کو جنت المعلی کی اسی قبر میں دفن کیا گیا تھا، جس میں اب وہ موجود نہیں تھے بلکہ ایک لڑکی موجود تھی، عیسائی لڑکی موجود تھی. وہ مولانا فرانس کے اس قبرستان میں اور اس لڑکی کی قبر میں موجود تھے. یہ لوگ واپس آئے اور واپس آ کر انہوں نے ان مولانا صاحب کی بیوی سے، ان کے اہل خانہ سے ان کا حال پوچھا. پوچھ تاچھ میں یہ بات سامنے آئی کہ اور تو کوئی بات نہیں، بس جب ان پر غسل جنابت فرض ہوا کرتا تھا تو وہ بار بار اکثر یوں کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب اچھا ہے کہ اس میں غسل جنابت نہیں ہے. غسل جنابت کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جب غسل فرض ہوتا ہے. تو دیکھو دوستو، ایک مولانا صاحب دین کے ایک حکم کو ناپسند کرتے ہیں اور دوسرے مذہب کے ایک حکم کو، اسی کے بالمقابل دوسرے مذہب کے حکم کو پسند کرتے ہیں. تو اس سارے واقعے سے بات معلوم ہوئی کہ اس کی بنا پر ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، بلکہ ان کو اتنی بڑی سزا دی گئی کہ جنت المعلی کے قبرستان میں ان کا دفن ہونا رہنا اللہ کو پسند نہیں آیا. ان کو نکال کے اس قبرستان میں بھیج دیا گیا، فرانس کے قبرستان میں بھیج دیا. اور جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو، دین اسلام کو پسند کرتی تھی، اللہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ مرنے سے پہلے
ان کو ایمان کی توفیق دی، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اور ایک انعام یہ فرمایا کہ اس کو عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر جنت المعلیٰ میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں پہنچا دیا۔ جی ہاں، بات یہ بھی ایک انعام ہے۔ ایک مولانا کا ایک شعر ہے، مولانا روم کا، ازبرو چو گور کافر پر حلل اندروں قہر خدا عز و جل، ازبرو چو گور کافر پر حلل اندروں قہر خدا عز و جل۔ عیسائیوں کے قبرستان میں آپ دیکھیں گے، کہیں بھی جا کر دیکھیں گے تو وہ اپنے قبرستان کو بالکل صاف ستھرا رکھتے ہیں، گھاس جھاڑ جھنکاڑ وہاں کچھ نہیں ہونے دیتے، صاف ستھرا رکھتے ہیں اور پکی قبر بناتے ہیں اکثر و بیشتر۔ یہ جب بات آئی گئی تو یہ مسئلہ بھی بتا دوں میں آپ کو، اور ہمارے واسطے یہ حکم ہے کہ قبرستان میں جو درخت ہے وہ مت کاٹو، قبرستان میں جو گھاس ہے وہ مت کاٹو، بلکہ ہرا درخت ہری گھاس اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور قبرستان کے مردے اس سے انسیت محسوس کرتے ہیں، ان کا اس سے دل خوش ہوتا ہے، اس ذکر کی آواز کو سن کر ان کا دل خوش ہوتا ہے، اس سے ان کو انسیت ملتی ہے۔ بس اتنا کر لیا کرو کہ اگر جانے کا راستہ بنانا چاہو صاف ستھرا تو جانے کا راستہ بنا لو، جس جگہ قبر کھودنی ہے وہاں جھاڑ جھنکاڑ ہے تو وہاں سے آس پاس سے کچھ صاف کر لو، لیکن دوائی مار کر تو کسی بھی طریقے سے تو قبرستان کی گھاس جھاڑ جھنکاڑ مت صاف کرو، اور اس میں جو درخت کھڑے ہوئے ان کو کھڑا رہنے دو، مت بیچو ان کو، اگر کوئی سوکھ ہی جاوے تو خیر نکال دو۔ تو قبرستان باہر سے تو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ اور دیکھو آس پاس والے کو بھی کچھ نہ کچھ آنچ پہنچی جاتی ہے، اسی واسطے بہت سے لوگ اللہ والوں کے پاس دفن ہونا پسند کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹھنڈی ہوا اور کچھ نہ کچھ خوشبو ہم کو بھی پہنچی جایا کرے گی۔ تو بہرحال ان لوگوں کے درمیان میں سے جن پر اللہ کا قہر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، اس لڑکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا اور مکہ مکرمہ کے قبرستان میں اس کو پہنچایا۔ اور وہ مولانا صاحب جو دین کے حکم کو ناپسند کرتے تھے، بھاری سمجھتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے خود نتیجہ ان کے سامنے آئے۔ تو میرے بھائیوں، میں وہی بات بتا رہا ہوں پھر دوبارہ جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے کسی حکم پر، اللہ کے کسی حکم کو برا نہیں ماننا چاہیے، برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اپنی غلطی سمجھو، اس میں کوئی برائی دکھائی دے رہی ہے تو اپنی غلطی سمجھو، اپنی عقل کی اپنی سمجھ کی غلطی سمجھو۔ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے علم والا اور اپنی مخلوق پر اپنے بندوں پر اتنا مہربان، وہ غلط حکم کیسے دے دے گا؟ وہ بے فائدہ حکم کیسے دے دے گا؟ وہ ظالمانہ حکم کیسے دے دے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ بہت مرتبہ آدمی کو اپنی کمی دوسرے میں نظر آتی ہے، ہاں ہے تو وہ قصہ ایسا لیکن بات سمجھ میں آ جانے بھی، ہاں سنا ہوگا آپ نے بھی، میں ایسے قصے سنایا تو نہیں کرتا، آج جی میں آ گیا چلو سنا دو۔ ہاں ایک عورت تھی جو اپنے بچے کا استنجا کر کے جلدی اور چھت پر چڑھی چاند دیکھنے کے واسطے۔ ہاں
بعض مرتبہ چاند صاف نہیں ہوتا، ذرا دیکھنے میں دشواری سی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے یوں انگلی کر کر کے، یوں انگلی کر کر کے، تو وہ عورت کیا کہتی ہے، اے میری تو عمر بہت ساری آگی، میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ چاند دیکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا، پتہ نہیں آج اس چاند میں بدبو کیوں آ رہی۔ بات سچی ہے، صحیح ہے، ہم نے آپ کو یہ ہنسانے کے واسطے قصہ نہیں سنایا، سمجھانے کے واسطے قصہ سنایا ہے کہ اپنی کمی دوسرے میں نظر آتی ہے، سمجھ میں خود نہیں آیا اور غلط کہہ رہے ہیں۔ تو بات میرے دوستو یہی ہے۔ بہرحال چلو یہ بات آ گئی، اب میں آپ کو ایک اس کا علاج بتاؤں، اس کا علاج بتاؤں، آگے پھر چلوں گا انشاءاللہ العزیز۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے جس کے سینے کو کھول دیتا ہے تو اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے، چاہے روشنی کہہ لو چاہے نور کہہ لو، عطا فرماتا ہے، اور اس کا جب سینہ کھل جاتا ہے اور اس کو وہ نور عطا ہوتا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے عالم نہ ہو، لیکن ایمان میں پکا اور اعمال کا پکا متقی پرہیزگار ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دین کے کسی حکم میں اعتراض نہیں ہوتا، اشکال نہیں ہوتا، دین کے کسی حکم کو پھر وہ برا نہیں سمجھتا۔ تو عمل کرتے رہو اور ذکر کرتے رہو، اور اگر کوئی بات دل میں ایسی ویسی کھٹکے تو اس کو غلط سمجھ کر اللہ سے دعا کرو، اللہ میری اس بیماری کو، میرے شک کو، میری جہالت کو ختم کر دے۔ انشاءاللہ العزیز ایسا پاک صاف دل ملے گا اور ایسا نورانی دل ملے گا کہ دین کے کسی حکم میں اشکال نہیں ہوگا، برائی نہیں نظر آئے۔ چلو یہ بات سب ہو گئی، بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے کسی حکم کو برا نہ سمجھو، اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے حکموں پر ہمارا دل مطمئن رہنا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے۔ بات تو یہی ہوگی، اب آگے کچھ کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں، ہاں، لیکن تھوڑی سی بات سمجھانے کے واسطے، یہ جو قربانی میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور 3 دن میں کوئی حد نہیں، کوئی گنتی نہیں، پوری دنیا میں کتنے جانور ذبح ہوتے ہوں گے، کروڑوں سے بھی زیادہ، کتنے کروڑ، تو اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کو ظلم بتاتے ہیں، اس کو ہتیا بتاتے ہیں، اس کو پاپ بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارا مال، بہت ساری دولت انہوں نے ایسے ہی لٹا دی، ایسے ہی برباد کر دی، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں۔ بلکہ ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو دیکھو، مومن کے واسطے تو بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت شریفہ میں، 2 آیت شریفہ میں کوئی بات بیان فرما دی تو بس ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حدیث میں، 2 حدیث میں، 3 حدیث میں کوئی بات فرما دی تو بس ٹھیک، کچھ نہیں، لیکن ہم ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتاؤ، کسی انسان کو جان سے مارنا، قتل کرنا، پھانسی دینا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ظلم ہے، لیکن اگر قاضی، جج، حاکم اس کی پھانسی کا فیصلہ سنا دے، اس کے قتل کا فیصلہ سنا دے، اس کی موت کی سزا اس کو سنا دے، تو پھر تو کوئی اسے ظلم نہیں کہتا۔ اگر اس نے قانون کے تحت صحیح کارروائی کی ہے تو پھر وہ ظلم نہیں ہوتا۔
تو کیا مطلب سمجھے ہم یہی سمجھے کہ اگر کسی جاندار کی نہیں کسی انسان کی بھی جان لی جاوے اور قاعدے قانون کے تحت لی جاوے تو وہ ظلم نہیں ہے. بات ہے نہیں بھائی صحیح؟ پکی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو اگر کسی قاعدے قانون کے تحت مومن جانور ذبح کر کے کھاتا ہے یا مومن قربانی کرتا ہے تو پھر وہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہتیا اور پاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس واسطے ہم آیت شریفہ پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں، مطلب سمجھیں، تفسیر سمجھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے واسطے بھی قربانی کرنا مقرر کیا ہے، اور تم سے پہلے جو اور دوسرے مذہب گزرے ہیں اور دوسری امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے واسطے بھی قربانی کرنا مقرر کیا تھا، وہ بھی قربانی کرتے تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ دستور اور انسانوں کی یہ روایت چلی آئی ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے واسطے جانور قربان کرتے آئے ہیں. تو قانونی ہے، اس میں ظلم اور ہتیا اور پاپ کیسے ہو سکتا؟ دیکھو آپ نے قصہ سنا ہوگا، اور نہ قصہ سنا ہو تو نہ سنا ہو یا یاد نہ ہو تو میں بتا دوں آپ کو، اور اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، پھر ان کی اولاد ہے، پھر ان کی اولاد کی اولاد ہے، یہی سلسلہ ہے. تو یہ معاملہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ہے، آدم علیہ السلام کے پوتوں اور پڑ پوتوں کا نہیں ہے بلکہ بیٹوں کا قصہ ہے. اور وہ یہ کہ ایک بیٹے کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہوتی تھی وہ جڑوا بچے ہوتے تھے، دو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اس پیٹ میں جو لڑکا لڑکی ہے ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام تھا، جائز نہیں تھا. اور ایک پیٹ کا لڑکا اور دوسرے پیٹ کی لڑکی ان کا نکاح درست تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی رشتہ تھا بھی نہیں وہاں سے. یہ ہوا. تو آدم علیہ السلام اللہ کے اسی قانون اور اللہ کے اسی حکم کے مطابق حابیل اور قابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن قابیل اڑ گیا کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میرے ہی پیٹ والی لڑکی، میں تو اسی سے نکاح کروں. اور حابیل کے پیٹ والی لڑکی سے میں نکاح نہیں کروں. یہ ہوا. آدم علیہ السلام نے ان کو 1000 سمجھایا تو وہ نہیں سمجھے اور نہیں مانا، قابیل نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری نشانی ان دونوں کو بتائی. ہاں اب اس کے بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. پچھلے واقعات قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بالکل سچ بیان کر دیے گئے، اور یہ بتایا کہ دیکھو حابیل بھی اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرے اور قابیل بھی اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرے. جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی اس کی بات صحیح ہے، اور جس کی قربانی رد ہو جائے گی اس کی بات غلط ہے. یہ ہے. تو قابیل نے، ہاں چلو کچھ مجھے شبہ سا ہو گیا تو میں چھوڑ. تو اس وقت ایک نے گیہوں کی کچھ بالیں اللہ کے حضور اور قربانی میں پیش کی، اور ایک نے دمبا پیش کیا. آگے تھوڑا سا مجھے شک سا ہو گیا، سوچنے سے تو معلوم ہو جائے گا لیکن میں بیان نہیں کرتا، اس کو یہی چھوڑتا. تو دیکھو بزرگوں اور دوستو، آدم علیہ السلام سے ہی جاندار کی قربانی دینے کا دستور چلا آ رہا ہے.
قرآن پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، تو پھر یہ ظلم کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ ہتیا کیوں ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اور بھی اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور بھی اس کی بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ چلو کہ ایک قصہ اور سنا دوں میں آپ کو بات کو سمجھانے کے واسطے۔ ایک مرتبہ میں دیوبند سے نانوتے آ رہا تھا بس میں، تو وہاں پر سڑک اس میں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بات شروع کر دی۔ بقرعید کا موسم تھا تو انہوں نے یہی بات چھیڑ دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ جی میں فوج میں ہوں۔ بس پھر میں نے بات پکڑ لی۔ ہاں، میں نے کہا بتاؤ بھائی، اگر تمہارا کمانڈنٹ، تمہارا آفیسر تمہیں گولی چلانے کا حکم دے دے اور تم ایک نہیں، دو نہیں، 10 آدمی مار دو، تو کوئی جرم ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی پاپ ہے؟ اب جی نہیں۔ اور تم اس کی حکم کے بغیر مار دو کسی کو جان سے، تو تمہارے پر مقدمہ درج ہو جاوے گا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہ جب زمین و آسمان کے مالک کا یہ حکم ہے تو پھر یہ قربانی پاپ کیسے ہو سکتا ہے، ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ بس بہت بات ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے دلوں میں بات اچھی طرح بیٹھ گئی ہوگی اور بات سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، اور میرے بھائی اور بھی سن لو تھوڑی سی، کیا جانور کو ذبح کرنے ہی سے تکلیف ہوتی ہے اور دوسری کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی؟ اب سن لو، جو جانور اللہ کے لیے قربان کیا جاتا ہے تو وہ جانور تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، وہ جانور اس کو خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشف، کچھ چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے، تو کشف والے یوں کہتے ہیں کہ جو جانور بقرعید کے دن ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کیا جاتا ہے، وہ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے اس وقت کہ اس کو ذبح کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ میں کسی ایسے ویسے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ وبرکاتہ کی بات بتا رہا ہوں۔ جو جانور اپنی موت مرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ میں اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہوں، اس وقت اتنا خوش، اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی ذبح کی۔ یہ اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ تو حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ ذبح کیے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100۔ اور ان 100 میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے۔ آگے چلنے سے پہلے میں یوں کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، وہ جانوروں کے واسطے بھی رحمت ہے۔ اگر یہ ظلم ہوتا، یہ پاپ ہوتا تو یہ کام تو ہرگز نہ کرتے۔ اور اگلی بات سنیے جو میں سنانا چاہتا ہوں، وہ 100 کے 100 اونٹ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کر رہے تھے۔ اس کو نہر کہتے ہیں، اس کا طریقہ کٹڑے کے ذبح کرنے سے الگ کوئی طریقہ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اونٹ بھاگ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے کہ اس سے پہلے مجھے ذبح کر دو۔ اللہ کے لیے قربان ہونا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے قربان ہونا،
اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو؟ یہ واقعہ ہے، حدیث ہے یہ، تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستو، جوٹا بھر لے اس میں گانڈے، پوری بگی بھر لی خوب، اور دیلٹ کہیں گڈھے کھڈے میں گر گئی تو بجائے پھاوڑے سے راستہ صحیح کرنے کے یوں سوچے کہ 2 لٹ اسی کے مار دے، یہی چوکھے سے ہنگے لگا کے کاٹ لے گا بگی۔ تو میرے بھائی یہ ظلم نہیں ہے، وہ 4 رب کٹنے کا ظلم تو وہ زندگی میں ایک بار سہتا ہے، لیکن یہ تو روز سہتا ہے اور بار بار سہتا ہے۔ جانور بیل ہو، گھوڑا ہو اور دوسرے ہو، تھکا ہوا ہے پھر کام لیا جا رہا ہے، بیمار ہے پھر کام لیا جا رہا ہے، کمزور ہے بوڑھا ہے پھر کام لیا جا رہا ہے، یہ ظلم نہیں؟ ہاں، اور چلو جو لوگ یہ کہتے ہیں مرغا تو وہ بھی کھاتے ہیں، بکرا تو وہ بھی کھاتے ہیں، تو کٹڑے کا ذبح کرنا تو پاپ اور بکرے کا ذبح کرنا پاپ نہیں، اور مرغے کا ذبح کرنا پاپ نہیں۔ یہ اوپر سے میں لے کے چلا رہا، اور پھر اس کے علاوہ سن لو، میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں لیکن تھوڑی سی معلومات مجھے ہیں۔ صرف جین دھرم ایسا ہے جس میں یہ بات بتائی جاتی ہے، سناتن دھرم میں کچھ نہیں۔ سناتن دھرم میں تو سب جانوروں کی قربانی ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے وہ جب۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور ہمارے ذہنوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرنا ہے بس، اور جو کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ اور کسی بھی قسم کا دل کے اندر برائی نہیں آنی چاہیے، برا نہیں ہونا چاہیے دل اس کو ذبح کرنے سے، بلکہ اپنے ہاتھ سے پالو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اپنے ہاتھ سے بوٹیاں بناؤ، اپنے ہاتھ سے اس کو تقسیم کرو اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ بس اب میں اپنی یہ بات پوری کر چکا ہوں، امید ہے کہ پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور خاص اسی کے لیے نہیں میں نے بتایا بلکہ تمام ہر حکم کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے کسی حکم کو برا نہ سمجھو، اللہ کے کسی حکم کو نامناسب نہ سمجھو، اللہ کے کسی حکم کو غلط نہ سمجھو، اور وہ ہے ہی نہیں غلط تو سمجھ ہماری اپنی سمجھ کی غلطی ہے۔ ایک بات تو میں دوسرے بزرگوں دی ہوگی۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے مسائل اور قربانی کے فضائل تو مجھے امید ہے ہمارے مولانا مفتی عمران صاحب بیان کر رہے ہوں گے، عصر کے بعد بھی انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن میں تھوڑے سے کچھ بیان کر دوں گا اس واسطے کہ کچھ یہاں نئے لوگ ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کچھ ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں جو یہاں موجود ہیں اس وقت، جو روز 5 وقت کی نمازوں کی تعلیم نہیں سنتی، وہ سن لیں گی۔ ہاں، بس میں سب سے پہلے ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ ہر آدمی اس بات کا جائزہ لے، مرد بھی عورت بھی، ہر آدمی اس بات کا جائزہ لے کہ میرے ذمہ قربانی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے ذمہ فرض واجب ہے، واجب میں تھوڑا ہی سا فرق ہے لیکن زبان پہ آ جاتا ہے ہم لوگوں کے ایسے ہی، اگر اس پر قربانی واجب ہے تو ضرور بھی ضرور کرے، اور اگر اس پر قربانی واجب بھی نہیں ہے لیکن کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کر سکتا ہے، وہ کہا کرے نا گھر کی مرغی دال برابر، ہاں تو آپ نے کٹڑا پال رکھا پڑیائی ہوئی بس، تو آپ اس کو خود بیچ کے اس میں ایک حصہ اپنا بھی رکھ سکتے ہیں،
یہ ہے تو خیر بہرحال جو اگر واجب بھی نہ ہو تب بھی کرنی چاہیے، اس کا بہت ثواب ہے اور بہت ہی ثواب ہے، بہت ثواب ہے اور بہت ہی ثواب ہے۔ تو پہلے میں ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اندر ہے، جس پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی ایک حد مقرر کی ہے۔ دیکھو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، میں مولویوں والی زبان میں نہیں بتا رہا ہوں میں۔ اللہ رب العزت نے مال کی ایک حد مقرر کی ہے اور یوں کہا کہ جس کے پاس اتنا مال وہ تو مالدار، اور جس کے پاس اتنا مال نہیں، اس سے کم ہے، وہ مالدار نہیں ہے۔ اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال وہ تو مالدار ہے، اور جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اس سے کم ہے، وہ مالدار نہیں ہے۔ یہ ایک حد مقرر کی ہے، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کو ہم نصاب کہتے ہیں۔ نصاب میرے عام دیہات کے رہنے والے ان پڑھ بھائی بھی سن لیں کہ لفظ بار بار بولا جاتا ہے، صاحب نصاب، صاحب نصاب، جس پر قربانی واجب ہے وہ۔ تو آج میں اس مسئلے کو اتنا آسان کر کے حل کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں گے۔ ہاں، جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی اچھی طرح دھیان دیں، توجہ دیں، وہ بھی سمجھ لیں۔ جس شخص کے پاس اور کوئی مال نہیں ہے، صرف سونا ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، اگر اس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام، اور آسانی کے واسطے کہہ لو 87.5 گرام، یا اور آسانی کے واسطے کہہ لو 87 گرام سونا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے اور وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اور اس پر قربانی بھی واجب ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ سبھی کے آگے ہوگی سمجھ میں؟ ہاں۔ اور اسی طریقے سے جس شخص کے پاس 612 گرام چاندی ہو تو وہ مالدار ہے شریعت کی نگاہ میں، اور وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں پڑھے لکھے نوجوان بھی موجود ہیں، اور یہ سوال کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ کیا؟ اگجی 87.5 گرام سونا تو چلو 80 گرام 8 تولہ لے لو، 8 تو وہ تو 4 لاکھ روپے کا بن گیا لگ بھگ ہے۔ ہاں نہیں، 8.25 نہیں ہے، بس وہ تو میں آسان سا حساب بتا رہا ہوں، 8.25 تولہ نہیں ہے، تو وہ تو لگ بھگ 4 لاکھ روپے کا بن گیا۔ اور 612 گرام چاندی کل 38,000 روپے کی ہے۔ تو دین اور شریعت ایک جگہ تو مالدار مان رہی ہے 38,000 روپے والے کو، اور ایک جگہ مالدار مان رہی ہے 4 لاکھ روپے والے کو۔ ہاں، جب یہ دماغ گھومتا ہے، الٹی سوچتا ہے نا، پھر پتہ نہیں کیا کیا سوچے، اور شیطان جب ڈنک مارنے لگتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھماتا ہے دماغ کو۔ تو دیکھو میرے دوستو، انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے اور اپنے استادوں کی، اپنے بڑوں بزرگوں کی برکت سے بات سمجھا دوں گا۔ اذان پڑھتے ہیں نا ہم لوگ جی، آخری کلمہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، 1/2 کلمہ ہے پورا، 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 1/2
ارے بھائی بتا دو بول کے میرے بھائی، آدھا کلمہ ہے نا تو پورا کیوں نہیں کرتے یہاں سے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لگ جاتا تو کلمہ پورا ہو جاتا، اور ہم سب آدھا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے بھی نہیں۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا تو سارے مقتدی الجھ جائیں گے اس سے۔ کیوں؟ بھائی اللہ کا حکم اسی طرح سے ہے، جب اذان مقرر کی گئی تو اسی طرح مقرر کی گئی، اسی طرح پڑھی جائے۔ ہمارا علم، ہماری عقل اتنی نہیں کہ ساری باتوں کو سمجھ لیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس زمانے کا کچھ حال ہے، ہم تو بھائی اے سی ہمیں مل رہا، فریج ہمیں مل رہا، بڑھیا والی کار مل رہی تو موج مستی میں ہے اور مزے میں ہی سوچ رہے کہ بھائی ہمیں تو یہ جنت مل گئی۔ لیکن اس دنیا کو جتنا ظلم سے بھر دیا گیا ہے کبھی نہیں بھری گئی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں اکثر و بیشتر 612 گرام چاندی اور 87 گرام سونے کی قیمت برابر ہوا کرتی تھی، برابر ہوا کرتی تھی، ان کی مالیت برابر ہوا کرتی تھی۔ اب لوگوں نے سرمایہ داروں کو نفع پہنچانے کے واسطے اور ان سے بڑے بڑے چندے اور بڑی بڑی رقمیں وصول کرنے کے واسطے ایسے ظالمانہ قانون بنائے ہیں معاشیات میں، اقتصادیات میں، جس کو یہ انسان بھگت رہا ہے۔ لیکن ٹی وی پہ، ریڈیو پہ اور کہاں اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ 99% اس کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسی سے سونے کے دام اتنے بڑھا دیے، چاندی کے دام اتنے کر دیے کہ اس میں اتنا بڑا فرق ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، مغرب میں 3 رکعت ہے تو 3 ہی رہیں گی، 4 نہیں ہونے کی۔ اذان کے آخر میں آدھا کلمہ ہے تو آدھا ہی رہے گا، پورا نہیں ہونے کا۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے تو وہ اس سے کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، اور اس کی مالیت کو نہیں دیکھا جائے۔ جب سونے کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے تو وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس کی مالیت کم ہو یا زیادہ ہو، مالیت کو نہیں دیکھا جائے گا، بس اس مقدار کو دیکھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ کی امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ہاں، ایسے میرے دوستو، ان 2 نصابوں میں سے کم نصاب جو ہے وہ چاندی کا ہے آج کے حساب سے، 38,000 روپے۔ اب احتیاط اس میں ہے اور اللہ کی سزا سے بچنے کا یقین اس میں ہے کہ جس شخص کے پاس چاندی کے برابر 38,000 روپے کے برابر مال ہو تو اس کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اگر تجارت کا کوئی مال ہے، کچھ بھی ہے وہ اور وہ 38,000 روپے کے برابر ہے تو وہ مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ ویسے آپ بڑی توجہ سے سن رہے، آپ کا سننے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بات سمجھ بھی رہے ہیں، اور جب یہ اندازہ ہوتا ہے تو طبیعت کھل جاتی ہے، کھل جاتی ہے، کچھ اور بھی کہنے کو جی چاہتا ہے، کچھ اور بھی سمجھانے کو جی چاہتا ہے۔ مان لو آپ تھوڑی دیر کے واسطے کل کو چاندی کی قیمت 50,000 کی 10 گرام ہو اور سونا 600 روپے گرام ہو جاوے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سونے کی مالیت کم ہو جاوے گی اور چاندی کی مالیت قیمت زیادہ ہو جاوے گی۔
احتیاط اس میں ہے، اور اللہ کے عذاب اور سزا سے بچنے کا یقین اس میں ہے کہ جو کم والا ہے اس پر زکوٰۃ ادا کر دے اور اس پر قربانی کر دے۔ امید ہے کہ بات بھی سمجھ میں آئی۔ تو بھائیو، جس کے پاس 38,000 روپے کی قیمت کے برابر تجارت کا کوئی مال ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور جس کے پاس 38,000 روپے کے برابر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اس کی ضرورت سے زیادہ کوئی بھی سامان ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کو کچھ مثالوں سے آپ سمجھ لیجئے گا، مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے یہاں اور سبھی کے یہاں جہیز میں بہت کچھ برتن دینے کا رواج ہے۔ کچھ تو دیگ تک دیتے ہیں، اور ہم نے تو دیکھا ہے اس نیچے تو رکھی سب سے بڑی دیگ، پھر اس سے اوپر اس سے چھوٹی، پھر اس سے اوپر اس سے چھوٹی، اور سب سے چھوٹی تک نوبت پہنچے۔ تو بھائی یہ دیگ ضرورت کی ہے، کھانا بنے گا ان میں نہیں، بھائی تو رکھی رہیں گی۔ کبھی کبھار خوشی میں غمی میں کسی موقع پر بن سکتا ہے، نہیں تو ادھر رکھی۔ تو یہ ضرورت میں داخل نہیں ہے، یہ ضرورت کا سامان نہیں ہے۔ اگر اس قسم کے برتن جو رکھے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ پتیلا ہو، بھگونا ہو، سیپ کے سیٹ ہو جو آج کل دیے جاتے ہیں، جو رکھے رہتے ہیں اور استعمال نہیں ہوتے، سالوں میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتے، یا 1-2 بار استعمال ہو جاتے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ ہیں۔ اگر وہ 38,000 روپے کی قیمت کے برابر ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور میری مائیں بھی سن رہی ہے، وہ بھی سن لیں، اگر ان برتنوں کا مالک مرد ہے تو مرد پر قربانی واجب ہے، اور ان کی مالک عورت ہے تو عورت پر قربانی واجب ہے۔ اور جہیز میں جو سامان ملتا ہے، برتن ملتے ہیں، ان کی تو مالک عورت ہی ہوتی ہے، تو اس پر عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری مثال ہیں، چھوٹی بڑی۔ چودھری صاحب کے پاس ایک مکان ہے جس میں خود رہتے ہیں، وہ ایک گھر ہے جس میں اس کے ڈانگر ڈھور بند ہے۔ یہ دونوں اپنی ضرورت کے ہیں۔ ایک اور پڑا فالتو، وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اگر وہ 38,000 روپے کا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اپنے سامان کو ہم جانچ لیں، پرکھ لیں ہمارے پاس کیا ہے، اور جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اور اس کی مالیت 38,000 روپے کی ہے، تو مرد ہو یا عورت اس پر قربانی واجب ہے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آواز ان تک جا رہی ہے، وہ بھی سن لیں۔ اب تو دلہن کو 25 جوڑے، 30 جوڑے، 20 جوڑے تو دیے جاتے ہیں، اس سے کم میں تو کام نہیں چلتا۔ جی ہاں، اور کتنے زیادہ سلوا گے، 5 سلوا لے گی، 10 سلوا لے گی، 10-15 تو رکھے ہی رہیں گے، ان کا نمبر تو بعد میں ہی آئے گا۔ ہاں، اگر بقرعید کے دنوں میں اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس 10 جوڑے 15 جوڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت 38,000 روپے ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ اس کی ضرورت سے زیادہ۔ یہ بہت سی مثالیں ہو گئی، اور یہ سب میں نے اس لیے سمجھایا ہے آپ کو، اور یہ میں مسائل بیان کرنے سے الگ ایک دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم پر بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہے، لیکن دھیان نہیں دیا جاتا۔
گھر میں سے ایک نے کر لیا، دو نے کر لیا، بس یہ سمجھے کہ سب کی طرف سے ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ایک اور ہمارے یہاں رواج ہے، ارے بھائی تم نے قربانی نہیں کی، جی میں الگ تھوڑا ہی ہوں، میں تو اپنے ابا کے ساتھ ہی رہا، اور ابا جی قربانی کریں گے بس میں تھوڑا کروں، الگ تھوڑا ہی ہوں میں. تو میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ ہمارا اپنا دستور ہے. الگ ہو یا اکٹھا رہ رہا ہو، شادی ہو گئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، یوں بتاؤ کہ ابا جی سے الگ تو 38,000 روپے کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ابا جی سے الگ 38,000 روپے کا مالک ہے تو قربانی تیرے پر بھی واجب. یہ اس واسطے میرے بھائیوں میرے بزرگوں دوستوں، ان باتوں کو سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. اس کا جو اجر و انعام ملے گا وہ بے حساب ہوگا، اور اللہ کے ہاں سے تو کسی بھی عمل کا حساب ملے گا وہ وہم و گمان سے کہیں زیادہ ملے گا، وہم و گمان سے کہیں زیادہ ملے گا. یہ ایک بات اور سن لیجیے گا، اور وہ میں اس لیے بتانے لگا ہوں، بتاتا تھا پہلے سے بھی، اب میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ میرے سفر ہونے لگے زیادہ دور دور. کچھ لوگ موبائل پہ ہی فتوے مسئلے معلوم کرنے لگتے ہیں تو لوگوں کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ اس کو کچھ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس پر 38,000 روپے کی مالیت ہے کس پر نہیں، بس گھر کا سربراہ ایک حصہ ایک جانور قربان کر دے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، گھر کا سربراہ ایک حصہ لے لے گا یا ایک بکرا کر دے گا، ایک بکری کر دے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. یہ مسئلہ بہت زور شور سے پھیلایا جا رہا ہے، اور میرے دوستو چونکہ یہ مرضی کے مطابق ہے، مرضی کے مطابق ہے جی، گوشت بھی کھانے کو مل جائے گا سارے کنبے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی یوں بھی نہیں کہنے گا کہ دیکھو تو بڑے تو پھرے اتنے اور انہوں نے قربانی بھی نہیں کری، یوں بھی نہیں کہنا گا کوئی. اور بھائی خرچ بھی بس تھوڑا ہی سا ہوگا، تو ساری مرضی پوری ہو رہی اس میں. اس واسطے اسے پسند کر رہے کچھ لوگ، اور اتنا پسند کر رہے اجی مولوی صاحب تمہیں کیا پتا، تم تو اپنے گاؤں میں رہو، تم تو مدرسے میں رہو، تم نے دنیا نہیں دیکھی، ہم تو وہاں سعودیہ میں رہ کا ہے، وہاں تو یہی بتائیں مسئلہ، اور اسلام تو مکے میں ہی نازل ہوا بھائی، وہاں کے لوگ صحیح بات بتاتے ہیں، وہاں کے لوگ صحیح عمل کرتے ہیں. وہ ہم سے الجھ گیا، بجائے اس کے کہ وہ ہماری بات سنتا مانتا وہ ہمیں غلط بتانے لگا. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں ایسا نہیں ہے، وہ غلط کہتا ہے، وہ غلط کہتا ہے. جہاں تک بات رہ گئی دلیلوں کی، تو میرے دوستوں قرآن پاک کی آیت تو کوئی ایسی نہیں ہے، البتہ حدیثیں ہیں ایسی. اب ان کو بیان کرنا، ان کو سمجھنا اور سمجھانا یہ بڑا کام ہے، بڑے علم کی اس میں ضرورت ہے. عام آدمی ان کو نہیں سمجھ سکتا. علماء کرام مفتیان کرام سب اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں. وہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں کہ ایک قربانی نہیں بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہے، جو بھی مالدار ہے، ہر ایک پر قربانی ہے. گھر کے سربراہ پر ایک پر قربانی نہیں بلکہ جتنے بھی صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی ہے. وہ دلیلوں سے اس بات کو خوب سمجھتے ہیں. اور وہ لوگ جو عام لوگوں کو برغلاتے ہیں اور ان کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء اور ہمارے مفتیوں کے سامنے ٹک نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اگر کہیں آپ ایسا سنیں تو اس کو غلط رد کر دیں. جو آپ کو بات بتائی گئی ہے یہ ساری امت کی بات ہے. اکثر علماء جو کہتے ہیں، جمہور امت کہتے ہیں، ان کا ہے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہی ہے، امام احمد بن حنبل کا یہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے، اور کس کا چاہیے؟ تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بس میں پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ کیا وقت ہو گیا؟ اچھا جماعت، ہاں ٹھیک ہے، بس اب ختم کر دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جائزہ لیں مرد بھی عورت بھی، جس کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی، سب جائزہ لیں۔ ہاں ایک بات میرے ذہن میں اور ڈال دی اللہ میاں نے، میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں اور وہ ناراض نہ ہوں، ہاں وہ ناراض نہ ہوں جی، میں بھی بال بچوں میں رہتا ہوں، ہاں یہ ہماری مائیں بہنیں پیسے چھپا چھپا کے رکھو جاؤ جی، دوا دارو کے واسطے فوراً کہیں گی مجھے پیسے دے دو میں دوائی لاؤں، غرض اپنا سارا خرچہ تو لے جائیں گی شوہر سے، باپ سے، بھائی سے، جو بھی ہے جن کے ذمہ میں ان کا خرچہ ہے، اور جو ان کی جمع جوکھو ہے اسے وہ چھپا کے رکھیں گی، اسے ظاہر نہیں کرنے کی۔ تو دیکھو تم گھر والوں سے تو چھپا لیا، اللہ پر کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہاں اگر تم نے اپنے باپ کے دیے ہوئے، اپنے بھائی کے دیے ہوئے، اور جہاں جہاں سے بھی تمہاری جو بھی آمدنی ہوئی ہے وہ سب ملا کر 38,000 میں تم نے جمع کر رکھے ہیں، تو قربانی کرنی پڑے گی، ہاں انہیں قربانی کرنی پڑے گی۔ ایک اور مسئلہ سن لیجیے گا، اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو بہو پر زیور چڑھاتے ہیں، کچھ زیور تو لڑکی کو اس کے ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے، اور کچھ زیور اس کے سسر کی طرف سے کہہ لو، شوہر کی طرف سے کہہ لو ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو زیور اس کو اس کی لڑکی کو اس کے ماں باپ کی طرف سے ملا ہے وہ اس کی مالک ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ اس کی مالک ہے۔ اگر وہ 38,000 روپے کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور جو کچھ اس کی سسرال سے ملا ہے، شوہر کی طرف سے، سسر کی طرف سے ملا ہے، تو دیکھو اس میں رواج دیکھا جائے گا۔ اگر سسر نے، شوہر نے اس بہو کو مالک بنا دیا ہے تو بس وہ بہو کا ہے، اس کی زکوٰۃ بہو کا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر بہو کو اس کا مالک نہیں بنایا، میں یہیں چھوڑ کے ایک بات اور بتاؤں، یہ آپ حضرات جو توجہ سے سن رہے ہیں نا، اسی کی برکت ہے۔ آپ نے بہو کو مالک بنا دیا زیور کا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا کبھی ایسا نہ کرے کوئی معاملہ الٹا سیدھا ہوا، طلاق ہو گئی، اب آپ وہ زیور مانگتے ہیں، واپس لیتے ہیں بہو سے، جائز نہیں ہے۔ جب اس کو آپ مالک بنا چکے ہیں تو وہ مالک ہے، اس سے واپس لینا درست نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ چلو خیر، اور جو سسر کی طرف سے، شوہر کی طرف سے ملتا ہے، اگر لڑکی کو، بہو کو مالک بنا دیا وہ، اور نہیں تو پھر دیکھو، پوچھو کہ باپ اس کا مالک ہے یا بیٹا مالک ہے، چونکہ ہمارے یہاں سب طرح کا معاملہ ہے۔ بعض مرتبہ یوں کہتا ہے باپ، دیکھ بھائی میں نے تیرے پہ تو چڑھا دیا، تیرے 2 بھائی اور ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، بھائی پتہ نہیں میں چڑھا سکوں گا نہیں چڑھا سکوں گا، سب کا جب بیاہ ہو جائے گا میں سب کو برابر کر دوں گا، یہ ہے، سب کو برابر کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بڑے بیٹے کو مالک نہیں بنایا، بلکہ اس کا مالک باپ ہے۔ اور اگر ایسا بھی ہے جو تیرے مقدر گھتا تیرے پہ چڑھا دیا، تجھے دے دیا، اور جو چھوٹے کے مقدر کا ہوگا وہ اس سے مل جائے گا، تو اس کا مالک ہے، ایسا بھی ہے۔
تو اب بیٹا مالک ہے، اب قربانی واجب ہوگی اس پر، زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر۔ چلو خیر، بات بہت لمبی ہو گئی میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسم و رواج کو نہ دیکھ کے، مسائل کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ کس پر قربانی ہے، جس پر قربانی واجب ہے وہ ضرور بھی ضرور کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ ثواب سے محرومی تو الگ ہے، ثواب سے الگ محرومی ہے، مولانا صاحب فضائل بیان کر چکے ہوں گے، میں بیان نہیں کرتا، وقت بھی نہیں رہا، بس ایک بات بتا کے میں چھوڑ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ واجب ہونے کے بعد قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز بھی نہ پڑھنے آئے۔ تو دیکھو کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے اس سے۔ اس لیے مسائل کو تحقیق کر کے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ یقیناً تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے، اور تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر شرک تک کو توبہ پر معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تم سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنے وعدوں اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اے اللہ ہم سب کو، پورے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں،
جتنی بھی کرتے ہیں جیسی بھی کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہماری ناقص عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے، قربانی کرنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے، سب نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما، تمام نیک کام، تمام عبادت ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری میں، بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اے اللہ اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اس بڑھاپے اور کمزوری اور بیماری میں ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اے اللہ سب کو صحت و قوت عطا فرما، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قرضوں سے سود دوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جن کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت فرما، اے اللہ اس کی ہر طرح سے حفاظت فرما، بری نگاہوں سے حفاظت فرما اور آفات اور حادثات سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں غیر سے ان کی شادی کا انتظام فرما، جن کو اولاد کی تمنا ہے اے اللہ ان کو نیک و فرمانبردار اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین قابلیتیں، بہترین صلاحیتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا فرما، برکتیں نازل فرما، چین سکون اور سکینہ نازل فرما، چین سکون اور سکینہ نازل فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، اتفاق اور محبت سے رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اے اللہ ان کو ان کا حق عطا فرما۔
اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ باطل کو، غلط کو، گمراہی کو پہچاننے، سمجھنے اور سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما اور بغیر حساب کے ہم سب کو بخش دیجئے۔ اے اللہ بغیر حساب کے ہم سب کو بخش دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اعزاء اقربا، بیوی بچے دوست احباب سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے اس کی بھی مغفرت فرما، جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں اے اللہ ان میں دشمنوں کو ناکام فرما، ان دشمنوں کو ان میں ناکام فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں، ہماری بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما۔ امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، امن و امان کے دشمنوں کو، امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو اے اللہ نیست و نابود فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانوں کے وہ کمزور افراد جن پر طرح طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ان کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہیے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے ہم سب کو پالنے والے، اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو